بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاجی انفو۔ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ابو الليث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس وقت 70 برس تو ایسی حالت میں کھڑے رہیں گے کہ ان کی طرف التفات بھی نہ ہوگا۔ وہ اس پریشانی میں اتنا روئیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنسوں کی جگہ خون نکلنے لگے گا۔ اس کے بعد میدان حشر کی طرف بلائے جائیں گے اور فرشتے آسمانوں سے اترنے شروع ہوں گے۔ ہر آسمان کے فرشتے ایک ایک حلقہ بنا کر ایک آسمان والے دوسرے آسمان والوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن آسمان بدلی پر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے کثرت سے اتارے جائیں گے، اس دن حکومت رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا، جس دن ظالم آدمی اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھاوے گا اور کہے گا کیا اچھا ہو تاکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راستے پر لگ جاتا، ہائے میری شامت کہ میں نے ایسا نہ کیا، اور کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو جس نے نیک کام سے روکا دوست نہ بناتا، اس نے مجھ کو نصیحت آنے کے باوجود اس سے بہکا دیا۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، اے جن و انس، میں نے دنیا میں تمہیں نصیحت کر دی تھی، آج تمہارے یہ اعمال تمہارے سامنے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال نامے میں بھلائی پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو نیکی نہ پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے، اس کا عذاب سامنے آ جائے گا، جس کو دیکھ کر ہر شخص گھٹنوں کے بل گر جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو ہر جماعت کو دیکھے گا گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے، اور ہر جماعت اپنے اعمال نامہ کی طرف بلائی جائے گی۔ اس کے بعد لوگوں کے درمیان میں فیصلے شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جانوروں کے درمیان بھی انصاف کیا جائے گا، اور بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد جانوروں کو حکم ہو جائے گا کہ تم مٹی بن جاؤ، تمہارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے اور کافر کہیں گے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی ننگے میدان حشر میں ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب کے سامنے ننگا ہونے سے کیسی شرم آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت لوگ اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی مہلت ہی نہ ہوگی، سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوں گی، ہر شخص اپنے اعمال بد کی بقدر پسینے میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ پاؤں تک چڑھا ہوا ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، اور کسی کا منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ فرشتے عرش کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ایک ایک شخص کا نام لے کر پکارا جائے گا، جس کو پکارا جائے گا وہ مجمع سے نکل کر وہاں حاضر ہوگا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اعلان کیا جائے گا کہ اس کے ذمے جس جس کا مطالبہ ہو وہ آئے، اس کے ذمے جس جس کا کوئی حق ہوگا یا اس کی طرف سے اس پر کسی قسم کا ظلم ہوگا وہ ایک ایک کر کے پکارا جائے گا، اور اس کی نیکیوں میں سے اس کے حقوق ادا کیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی یا نہیں رہیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور جب وہ اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے گناہوں کو بھی سر لے لے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ اپنی دہکتی ہوئی جہنم میں۔ حساب اور عذاب کی اس شدت کو دیکھتے ہوئے کوئی مقرر فرشتہ یا نبی ایسا نہ ہوگا جس کو اپنا خوف نہ ہو، مگر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا کہ عمر کس کام میں ختم کی، بدن کس کام میں لایا گیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن باپ اپنے بیٹے سے کہے گا، میں تیرا باپ تھا، میں تیرا والد تھا۔ وہ بیٹا اس کے احسانات کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد باپ کہے گا مجھ کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے جو ایک ذرہ کی برابر ہو، شاید اس کی وجہ سے میرا پلہ جھک جائے۔ بیٹا کہے گا مجھے خود ہی مصیبت پیش آ رہی ہے، مجھے اپنا حال معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر کیا گزرے گی،
میں تو کوئی نیکی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی سے اسی طرح اپنے احسانات اور تعلقات جتا کر مانگے گا، وہ بھی اس طرح کا انکار کر دے گی۔ غرض وہ اسی طرح ہر شخص سے مانگتا پھرے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اس دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھاوے گا اور خود تو کوئی اس کی کیا مدد کرتا۔ اگر کوئی بوجھ کا لدا ہوا یعنی گناہ گار اس کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا، تب بھی اس میں سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جائے گا، یعنی کسی بھی قسم کی اس کی مدد نہ کی جائے گی، اگرچہ وہ شخص قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں، زیادہ واضح الفاظ میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ باپ بیٹے سے اول پوچھے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ وہ بہت تعریف باپ کے برتاؤ کی کرے گا۔ اس کے بعد باپ کہے گا، میں آج تجھ سے صرف ایک نیکی مانگتا ہوں، شاید اسی سے میرا کام چل جائے۔ بیٹا کہے گا، ابا جان تم نے بہت ہی مختصر چیز کہی ہے، لیکن اس کے باوجود میں سخت مجبور ہوں کہ مجھے خود یہی خوف ہے جو تمہیں ہے۔ اس کے بعد وہ یہی سوال اپنی بیوی سے کرے گا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا سا بھی مطالبہ ادا کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ یہ دن ضرور آنے والا ہے، سو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اسی میں مگن ہو جاؤ اور اس آخرت والے دن کو بھول جاؤ، اور نہ تم کو دھوکہ دینے والا شیطان دھوکہ میں ڈال دے اور اس کے بہکانے میں آ کر تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس دن کانوں کو بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، یعنی قیامت کا دن آ جائے گا، وہ دن ایسا ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اس دن ہر شخص اپنی ہی فکر میں لگا ہوا ہوگا، جو اس کو دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو یہ بات بہت شاک ہوگی، کوئی اس کی جان پہچان والا قریبی رشتہ دار نظر آ جائے، اس ڈر سے کہیں وہ اپنا کوئی مطالبہ پیش نہ کر دے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے کہ تم ایسے دن سے جس میں کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ جانی بدلہ دے سکے گا، مثلا ایک کی نماز کے بدلے میں دوسرے کی نماز قبول کر لی جائے، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی فدیہ مالی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی کہ کوئی اپنے روزے سے اس کے عذاب کو روک دے، یہ ناممکن ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا، کمنٹ سے اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔